الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے ان آیتوں کی تفصیل کا سلسلہ یہ جاری تھا۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی وہ 11ویں نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک اہم بات کا حکم دیا ہے۔ یہ جو آیت جو بھی تلاوت کی گئی ہے وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جو 15 لکیر کے ایک صفحے کی آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں جو چیز کا حکم دیا ہے میں خلاصے کے طور پر پہلے بیان کر دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی معاملہ تم ادھار کرو، چاہے قرض کسی کو دو یا کوئی چیز تم نے خریدی اور اس کے بدلے میں تم کو رقم دینی باقی ہے، کوئی بھی معاملہ تم ادھار کرو اس کو لکھ لیا کرو، اس کی دستاویز بنا لیا کرو۔ اس آیت میں اس کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا، اس کے بعد اس کے متعلق 3 چیزوں کو بیان کیے۔ پھر دستاویز کے 3 فائدے اللہ نے بیان کیے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے متعلق 3 مسائل بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 نصیحتیں بیان کی۔ اس طریقے سے پورے آیت کا یہ خلاصہ ہے۔ میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا، ساتھ میں اس آیت کو سمجھاتا بھی جاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب تم کسی مقرر وقت کا کوئی ادھار معاملہ تم آپس میں کرو تو فاکتبوا، تم اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ حکم دیا کہ جو بھی معاملات کرو اس کی دستاویز بنا لیا کرو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس حکم کے متعلق 3 باتیں بیان کر رہے کہ لکھنے والا کون لکھے، پھر لکھوانے والا کون، کس کے ذمہ ہے دستاویز بنانا، اور پھر اس کے متعلق گواہیوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ تمہارے درمیان ماہر لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ ایک تو یہ دستاویز کو جو جانتا ہو کہ دستاویز کیسے بنتی ہے، یہ معاملے کو کیسے لکھیں گے، اس لیے کہ اس کے خاص اسلوب ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو اس طریقے سے، یہ معاملے کو ہم ایسے لکھیں گے، اس معاملے کو ایسا لکھا جائے گا۔ تو خاص جو اسلوب جانتا ہو وہ اس کو لکھیں، اور بیان کیا جا رہا ہے ساتھ میں کہ انصاف کے ساتھ لکھیں۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، یہ پہلی بات کو دوسرے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ماہر لکھنے والا، کاتب جس کو کہیں گے کہ ماہر لکھنے والا، وہ لکھنے سے انکار نہ کریں۔ جب اس کے پاس کوئی آدمی جاوے کہ مجھے یہ معاملہ لکھ کر دے دو، ہمارا آپس میں یہ معاملہ ہوا ہے، اس کو تم لکھ دو، تو لکھنے والا انکار نہ کرے جو ماہر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ وہ پہلے لکھنا نہیں جانتا تھا، ان معاملات کو کیسے لکھنا وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے تجھے علم دیا ہے تو اس کی نعمت کی قدر دانی اور اس کا شکر ہے کہ جب تیرے سامنے کوئی معاملہ آوے تو تو بھی اس کو لکھ لیا کر۔ فاکتبوا، فلیکتب، چاہیے کہ وہ اس کو لکھ لے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اب اس کو لکھواوے کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے ذمے وہ حق واجب ہوگا وہ لکھوائے گا، یعنی جس کو قرضہ دیا گیا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اس دستاویز کو لکھواوے۔ جو قرضہ دے رہا ہے اس کے ذمے نہیں ہے، یا جس نے کسی چیز کو بیچ دی اور سامنے والے سے رقم دینی باقی ہے تو جس کو رقم دینی باقی ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اس چیز کو لکھواوے۔
آگے بیان کر رہے دوسرے نمبر کی بات، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور چاہیے کہ جس کے ذمے حق ہے وہ لکھواوے، املا کرواوے۔ اور لکھوانے میں کیا بات کا خیال رکھنا ہے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرے، کہ لکھوانے میں کوئی غلطی نہ کرے۔ 5000 ہے تو 2000 لکھ دیے، 3000 لکھ دیے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، دستاویز لکھوانے والا کون، یہ بات بھی یہاں پر ہو گئی۔ تیسری بات، بلکہ دوسری بات ہی کے متعلق آگے اور ایک بات بیان کی، اگر لکھوانے والا یعنی جس نے قرضہ لیا ہے یا جس کے ذمے ایک حق واجب ہو گیا ہے کسی بھی طریقے سے، اور وہ آدمی بیوقوف ہے، یعنی دماغ سے کمزور ہے، جو لکھنا نہیں جانتا ہے، یا تو پھر بوڑھا ہو چکا ہے کہ جس کے اندر وہ صلاحیت باقی نہیں رہی کہ بھئی اس کو اچھی طریقے سے چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے لکھنے کی، یا تو پھر وہ گنگا ہے کہ کسی کو لکھوا نہیں سکتا ہے اور سامنے والا اس کے اشارے سمجھ نہیں پا رہا ہے، یا تو پھر اس کی زبان کو سامنے والا سمجھ نہیں رہا ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے کہ اس وقت اس کا ولی جو ہوگا، جس نے قرضہ لیا اس کا ولی، اس کی نگرانی رکھنے والا یا اس کا کوئی بڑا سرپرست، وہ اس معاملے کو لکھوا دے۔ آگے بیان کیا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، بس اگر جس کے ذمے حق واجب ہے سفیہا، وہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، او ضعیفہ یا کمزور ہے، او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل، یا وہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو فليملل وليه بالعدل، تو اس کا جو ولی ہوگا وہ انصاف کے ساتھ اس معاملے کو لکھوا دے۔ یعنی اس معاملے کو ہم سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنی اہمیت دے رہے اس لکھوانے کے معاملے کو، کہ کوئی بھی معاملہ کرو تو لکھ لو، اگر تم لکھنا نہیں جانتے تو لکھوا دو، اگر وہ جو معاملہ کر رہے ہے وہ کمزور ہے تو دوسرے آدمی کو حکم ہے کہ تو لکھوا دے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس بنیاد پر کہ آپس میں بعد میں جھگڑے پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا بہت پسند ہے، اس لیے اتنی طویل آیت جو ہے معاملات کے بارے میں، نماز کے بارے میں اتنی لمبی آیت ہے کہ خالی اتنا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن یہاں پر پوری ترتیب بتا رہے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ کرو، یہ نہ ہو تو یہ کرو، یہ نہ ہو تو یہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان میں محبت باقی رہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری بات اسی حکم کے بارے میں بیان کی، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم تمہارے مردوں میں سے 2 گواہ بنا دو۔ دیکھو آگے کتنے آگے ایک اسٹیپ اور بڑھا، پہلے لکھوا دو، اس لکھائی پر 2 گواہ بنا دو، اور تمہارے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 گواہ بناؤ۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد گواہ موجود نہ ہو تو کیا کریں گے؟ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بن جاوے، یعنی ایک مرد ہے دوسرا مرد نہیں، تو دوسرے مرد کی جگہ پر کتنی عورتیں ہوگی؟ 2، یعنی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوگی۔ اور مما ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرو، یعنی وہ دیندار ہو، عقل مند ہو، مسلمان ہو، یہ 3 شرطیں گواہ میں ہونا ضروری ہے۔ آگے بیان کیا کہ ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتیں کیوں رکھی، حالانکہ جب ایک مرد غیر حاضر ہے تو اس کی جگہ پر ایک عورت ہو، 2 عورتیں کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، ان تذل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ کہ اگر ان عورتوں میں سے ایک اگر بھول جاوے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ یہ عورتیں چونکہ ناقص العقل ہوتی ہیں، ایک معاملے کو صحیح انداز سے پیش نہیں کر سکتی ہے، یا تو بولنے میں غلطی کر دے گی، اور ایک الفاظ کے آگے پیچھے سے معاملہ پورا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس لیے گواہی میں 2 عورتیں رکھی۔ دوسری 2 عورتیں رکھنے کی وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ اگر گواہی دینے کا مسئلہ آئے گا تو ان عورتوں کو گواہی دینے کے لیے عدالت میں جانا پڑے گا، تو اکیلی ایک عورت گھر سے نکل کر جائے گی تو فتنے کا اندیشہ ہو جائے گا، لیکن 2 عورتیں ساتھ میں مل کر جائے گی تو یہ اندیشہ کم ہو جائے گا۔ مرد اکیلا جا سکتا ہے
لیکن عورت اکیلی جاوے یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے تو عورتوں کو ساتھ میں رکھا. ایک وجہ یہ بھی بیان کی. پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے یہی تیسری بات کے متعلق، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جو گواہ ہے جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جاوے تو انکار نہ کرے. جس نے اس معاملے کو دیکھا ہے، اس معاملے کے وقت موجود ہے اور اس کی گواہی کے لیے اس کو بلایا جاوے تو وہ انکار نہ کرے. تو یہ دستاویز کے حکم کے متعلق تین باتیں قرآن نے ایک بیان کی. آگے اس کے تین فائدے بیان کر رہے ہیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ. پہلے تو یہ بیان کیا، جو پہلا حکم تھا اس حکم کو پھر سے ایک مرتبہ تازہ کروایا کہ تم ادھار معاملے کو لکھنے میں کوتاہی مت کرو، چاہے پھر وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کوئی بھی معاملہ تمہارے درمیان میں ادھار ہو رہا تو اس کو ضرور لکھوا دو. یہ واپس حکم دیا، پھر اس کا فائدہ بیان کیا. ذالکم اقسط عند اللہ، پہلا فائدہ، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. چونکہ اللہ تعالی انصاف کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھی آپس میں انصاف کرو. تو آپس میں انصاف اسی وقت ہو سکے گا جبکہ وہ چیز لکھی ہوئی ہوگی. اگر لکھی ہوئی نہیں ہوگی تو انصاف کرنے میں دشواری ہو جائے گی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، شہادت کو زیادہ مضبوط کرنے والی ہے. بھئی جو گواہ بن گئے ہیں، وہ گواہ بننے کے بعد ان کو جس وقت گواہی دینی ہوگی تو وہ گواہی کس طریقے سے دینی ہے، کون سی چیز کی گواہی دینی ہے، وہ گواہی دینی ان کے لیے آسان ہو جائے گی. اس لیے کہ معاملہ پورا لکھا ہوا ہے کہ 50,000 اس سے لینے کے ہیں، 50,000 یا تو اس کو دینے کے، وہ پوری بات لکھی ہوئی ہوگی تو معاملہ آسان ہو جائے گا. تیسرے نمبر کا فائدہ بیان کیا، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، یعنی زیادہ قریب ہے کہ وہ شک میں نہ پڑ جاوے. لکھا ہوا معاملہ ہوگا تو دونوں فریق جو ہے جن کے ساتھ ادھاری کا معاملہ ہوا ہے وہ شک میں نہیں پڑیں گے. یہ تین فائدے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے. دیکھو آیت طویل ہے، اس کی میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف ترجمے کے ذریعے سے اللہ نے اس معاملے کو جو ہم کو سمجھایا ہے اس کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو غور سے سنو تو یہ سمجھنے کی ہم کوشش بھی کریں. اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے تین مسئلوں کو بیان کر رہے ہیں. اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرًا، مگر کہ معاملہ دست بدست ہو، ہاتھوں ہاتھ اگر ایک معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ یہاں سے چیز لی اور یہاں پیسے دے دیے تو پھر اس چیز کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو. دوسری بات، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم جب کوئی اہم معاملہ نقد بھی کر رہے ہو تو اس پر گواہ بنا دو. یہ دوسرا مسئلہ، یعنی ایک بات آپ پر کیا آئی کہ بھئی تم دست بدست ہاتھوں ہاتھ اگر کوئی معاملہ کر رہے ہو تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسی میں ایک دوسرا مسئلہ ہے، اگر وہ ہاتھوں ہاتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اگر بڑا معاملہ ہو رہا ہے، گھر کوئی خرید رہا ہے، کوئی بڑی گاڑی خرید رہا ہے، ایسا اگر اہم معاملہ ہے تو پھر اس کو نقد میں بھی لکھ لیا کرو. تیسرا مسئلہ، وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف مت پہنچاؤ. یعنی اوپر کیا بات آئی، لکھنے والے کو یہ کہا کہ بھئی تم کو جب کہا جائے تو لکھ لو، اور یہاں کس کو کہا جا رہا ہے، فریقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لکھنے والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. کیا مطلب، یعنی اگر یہ لوگ کہے کہ تم مجھ کو میرا کرایہ دے دو، میں لکھ لوں گا لیکن لکھنے آنے کا جو میرا کرایہ ہوتا ہے وہ دے دو، یا میری اجرت دے دو تو دے دو ان کو. گواہ کوئی بنائے، وہ گواہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، تو اگر وہ پیسے مانگتا ہے تو اس کو دے دو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے تکلیف پہنچائی، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو تم حد سے گزرنے والے ہو جاؤ گے، تم بے راہ روی کا معاملہ کرنے والے ہو جاؤ گے. اس لیے نہ کاتب تکلیف پہنچاوے نہ فریقین ان کو تکلیف پہنچاوے. یہ تین مسئلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے. اب تین نصیحتیں اللہ آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ تین نصیحتیں سامنے رکھو. کیا بات ہے، ہمارا معاملہ اسی وقت درست ہوگا، واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو. اللہ کا ڈر ہوگا،
سب معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے. پہلی نصیحت. دوسری نصیحت وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ معاملہ اللہ نے تم کو سکھلایا ہے، اللہ نے یہ شریعت تم کو سکھلائی ہے. کہنے کا مطلب یہ شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی پارلیمنٹ کے قوانین نہیں ہے کہ جس کو جی چاہا عمل کیا، جس کو جی چاہا عمل نہیں کیا. یہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے، تو اس کے مطابق تم عمل بھی کرو. ایک دوسری نصیحت. تیسری نصیحت واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کون معاملات کو لکھ کر کرتا ہے، کون اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کس جذبے سے کرتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالی جاننے والا ہے. تو اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہم بھی ہمارا کوئی بھی معاملہ کرے تو اس کو لکھ دیا کرے تاکہ آپس میں ہمارے جھگڑے پیدا نہ ہو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.